اللہ نور السماوات والارض. ہر مرد عورت، طالب طالبہ، معلم معلمہ، تاجر مزدور کے لیے پہلا کام ہے کہ دل میں اللہ کا نور اتارو، دل میں اللہ کا نور اتارو، دل میں اللہ کا نور اتارو. اندھے دل کے ساتھ مر گئے تو فنا ہو گئے. دوسرا نور ہے رسالت کا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. میرا نبی سراپا نور بن کر آیا، نورانی صفات لے کر آیا. پیدائش کے ساتھ کیا نور نکلا ہے تو پتہ نہیں اندر میں کیسا نور ہوگا. جب آپ پیدا ہوئے اور دایا کی آپ کی شفا بنت عمر عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، دونوں ماں بیٹا بعد میں مسلمان ہوئے. تو جب آپ پیدا ہوئے تو شفا نے دیکھا کہ بچے کے جسم پر ماں کے اندر کا کوئی گندگی کا ذرہ ہی کوئی نہیں، دھلا ہوا بچہ باہر آ رہا ہے، پاک صاف بچہ باہر آ رہا ہے. پھر دوسرا تماشا یہ دیکھا کہ اس کی ناک ماں کی آنت سے کٹی ہوئی ہے، اندر ہی، باہر کاٹنا نہیں پڑا. پھر تیسرا تماشا دیکھا کہ ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا ہے، باہر ختنہ نہیں کیا گیا. تو وہ حیران ہو کر بچہ دیکھتی ہے، پھر آمنہ کو بتاتی ہے، پھر ماں کے پہلو میں بچے کو لٹاتی ہے. یہ بچہ 10-15 منٹ کی عمر کا ہے. جو ہی بچے کو لٹاتی ہیں تو بچہ پوری طاقت سے کروٹ بدلتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے، جیسے سجدہ کیا جاتا ہے. یہ معصوم بچہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. نور نبوت کو سینے میں لو، نہیں تو اندھیرے چھا جائیں گے. یہ بچہ سجدے میں پڑا ہے اور لمبا سجدہ کرتا ہے. ماں بھی ڈر جاتی ہے، دایا بھی ڈر جاتی ہے کہ یہ کیا منظر اور تماشا ہے. پھر لمبے سجدے کے بعد بچہ یوں سر اٹھاتا ہے اور الٹے ہاتھ پر یوں آسرا کرتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھاتا ہے. اور جب اس کا پورا ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو پھر مٹھی بند کر کے شہادت کی انگلی کو یوں اٹھاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہو، یوں کیا آپ نے، اور ایسے ہاتھ سے سہارا کیا اور آپ نے یوں کیا. جب آپ نے ایسے کیا تو سارے عالم میں نور پھیل گیا، ساری دنیا روشن ہو گئی. اور حضرت آمنہ کے گھر کی دیواریں اٹھ گئیں، جیسے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے ایسے ساری دیواریں اٹھ گئیں. اور حضرت آمنہ فرماتی میں نے ایران کا سفید محل دیکھا اور روم کے سرخ محل دیکھے اور یمن کے حیرہ کے محل دیکھے اور چاروں طرف نور ہی نور چھا گیا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. یہ کیا بچہ ہے جو یتیم پیدا ہو رہا ہے اور روشنیاں پھیل رہی اور عالم میں ہلچل ہے. ایک سمندر کی مچھلیاں دوڑ پڑی اور دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی. ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، ایک دریا کی مچھلی دوسرے دریا میں نہیں جاتی. جیسے آپ اپنے کرتے کو پہچانتے ہو، کرتا اندھیرے میں پہن لو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ میں نے کسی اور کا کرتا پہنا ہے. اور سینکڑوں جوتیاں ہوتی ہیں، آپ جوتے میں پاؤں ڈالتے ہو تو اوہ یہ کسی اور کا جوتا میں نے پہن لیا ہے. ایسے ہی مچھلی پانی کو پہچانتی ہے، وہ صرف اپنے پانی میں رہتی ہے، دوسرے پانی میں ہرگز نہیں جاتی. صرف ایک دفعہ ہوا جب میرا نبی پیدا ہوا تو ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوڑ کے دوسرے سمندر میں جا کر مچھلیوں کو مبارکباد دی کہ کائنات کا سردار آ گیا، بارات کا دلہا آ گیا، تاج کا موتی اور ہیرا آ گیا، نبوت کے تاج کا آخری ہیرا آ گیا، نبوت کی عمارت کا آخری سنگ مرمر آ گیا، موتیوں پرویا ہوا نبی آ گیا. سمندر کی مچھلیوں نے اس دن بارڈر کراس کیا ہے اور دوسرے سمندر تک پہنچی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک دی ہے، گلے ملی ہیں کہ آج دو جہان کے سردار آ گئے، آج سید الکونین آ گئے، آج محمد احمد آ گئے، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. نام تو ایک رکھا جاتا ہے، ایک ہے، لیکن پیار سے کسی کو چھوٹا نام دے دیا جاتا ہے. پھر مائیں اپنے بچوں کو پیار سے کبھی چاند بناتی ہیں، کبھی تارا بناتی ہیں، کبھی سورج بناتی ہیں، کبھی میرا دل، میرا جگر، میرا کلیجہ، میرا یہ، میرا وہ، میری مٹھائی، میری برفی، پتہ نہیں کیا کیا. پاگلوں کی طرح لگی ہوتی ہیں، پاگلوں کی طرح. وہ کیا وجہ ہے
کہ ایک لفظ میں محبت کا بہاؤ پورا گزر نہیں پاتا. صرف زبیر کہنے سے محبت کے پیچھے بہاؤ ہے زیادہ. آگے لفظ ہے ایک تو آگے وہاں تنگ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ زبیر کو چاند بناتی ہے, سورج بناتی ہے, تارا بناتی ہے, لڈو بناتی ہے, پیڑا بناتی ہے, جلیبی بناتی ہے, برفی بناتی ہے, پتہ نہیں کیا بناتی ہے. تو وہ پاگلوں کی طرح آپ دیکھو. اس سے یہ میں نے سیکھا کہ اللہ نے میرے اللہ کو اپنے محبوب سے عشق ہے, محبت ہے, اس کی شان کے مطابق لامحدود. تو صرف محمد کہنے میں وہ محبت ادا نہیں ہو رہی تو میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے ماؤں کی طرح, تو میرا محمد, تو میرا احمد, تو میرا ماحی, تو میرا حاشر, تو میرا عاقب, تو میرا فاتح, تو میرا خاتم, تو میرا ابو القاسم, تو طٰہٰ, تو یاسین, تو مبشر, تو مدثر, تو مزمل, تو شاہد, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی اللہ, تو سراج منیر, تو رحمت للعالمین, تو للناس بشیر و نذیرا, تو مدثر ہے, تو مزمل ہے, تو رحمت للعالمین ہے, تو شاہد مبشر ہے, تو نذیر ہے, تو داعی اللہ ہے, تو سراج منیر ہے. یہ سارے محبت کی ادائیں ہیں, اظہار محبت کے مختلف نام ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے نبی سے محبت کی شمع جلاؤ. خشک دل ہیں ہمارے طلبہ کے, سوز و ساز نہیں, عشق و مستی نہیں, کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جوت جگی ہوئی ہو, دل دھڑکتا ہو, جس کے اللہ نے وجود کی قسمیں اٹھائی ہوں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, جس کے اللہ تعالیٰ نے بول کی قسمیں اٹھائی ہوں. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہو. وہذا البلد الامین, جس کی رسالت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ نے قسم اٹھائی ہو. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے میرے رب نے قسمیں اٹھائی ہوں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جس کو سارے عالم کی نبوت کا تاج پہنایا ہو. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا, جس کو لاڈ سے پکارا ہو. یہ جو خطاب ہے یہ لاڈ اور محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. عشق و محبت, رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے. محبت کا تقاضا ہے قم اللیل, میرے حبیب ساری رات مجھے دیا کر. پھر رحمت کا تقاضا آیا الا قلیلا, اچھا تھوڑا سا آرام کر لیا کر, آرام کر لیا کر. یہ ایک طرف محبت کہتی ہے کہ آجا, جن بندوں کا ہے وہ تو دعوت دے, تبلیغ کر, دین سکھا اور علم سکھا, ایمان سکھا, سب کچھ سکھا. اب چونکہ دن میں تو مشغول ہے, ان لک فی النہار سبحا طویلا, اللہ نے تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی. پانی تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, مکے میں پانی تھا جہاں تیرا جاتا, تیرنے سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس کی وسعت, اس کی لمبائی چوڑائی اور اس کی جہد مسلسل کی طرف اشارہ ہے, جہد مسلسل کی طرف. اصحاب کہف میں 3 سفر ہیں, 3 سفر. ایک اصحاب کہف کا سفر ہے, ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے, ایک ذوالقرنین کا سفر ہے. اصحاب کہف نکلے تھے ایمان بچانے, موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے علم کے لیے, علم سیکھنے, اور ذوالقرنین نکلا تھا دعوت دینے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, دعوت دینے کے لیے. تینوں کے سفر کا میں تجزیہ پیش کرتا ہوں. اصحاب کہف کے سفر کی انتہا غار پہ جا کے سفر ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی انتہا مجمع البحرین پہ جا کے سفر ختم ہو گیا. اور ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس, حتی اذا بلغ مطلع الشمس, حتی اذا بلغ بین السدین. یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ذوالقرنین کا سفر ہے, ذوالقرنین کا تبلیغی سفر ہے. اس آیت سے میں نے استنباط کیا
کہ اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا، کہ ذوالقرنین تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یا ذوالقرنین اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ويرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى۔ ایمان لاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ایمان لاؤ ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں پکڑیں گے اور اللہ بھی تمہیں پکڑے گا۔ ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا جو مشرق تک گیا، جو مغرب تک گیا اور بین السدین تک گیا، ایمان کا سفر غار تک اور علم کا سفر مجمع البحرین تک اور تبلیغ کا سفر سارے عالم، ساری دنیا تک، مشرق تک اور مغرب تک۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے حبیب تجھے لمبا تیرنا ہے، لمبا، تجھے لمبا تیرنا ہے۔ تیرنے سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ تیرنے والا، چلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، گاڑی میں جانے والا بریک لگا کے پیٹرول لے سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، ٹرین میں جانے والا، جہاز میں جانے والا، لیکن جو پانی میں اتر گیا ہے، پانی میں اتر گیا ہے، اب نہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ یہ آرام کر سکتا ہے، نہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ یہ پانی پی سکتا ہے، نہ یہ چائے پی سکتا ہے۔ اب اس سے تیرنا ہی ہے، ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے اس وقت تک اسے تیرنا ہے، ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ میرا اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمد تمہارے ذمہ دعوت کی تیراکی ہے، موت تک تمہیں اس دنیا کے سمندر میں تیرنا ہے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو دن ہے تیرا لوگوں کے لیے، تو رات میرے لیے کر، قم اللیل، ساری رات کھڑا ہو جا، مجھ سے باتیں کیا کر، باتیں کیا کر۔ پھر اللہ کی رحمت غالب آئی کہ نہیں الا قلیلا، اچھا تھوڑا سا سو جائے، تھوڑا سا، قم اللیل الا قلیلا، تو سو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آئی، نصفہ، آدھی رات میرے لیے، آدھی میرے لیے۔ پھر شفقت غالب آئی، اب انقص منہ قلیلا، اب انقص منہ، اچھا تھوڑا سا اور کم کر دے، تھوڑا سا اور کم کر دے۔ یہ عجب آیت مجھے نظر آتی ہے کہ عشق و محبت میں اور رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ میرا نبی مجھ سے باتیں کرتا رہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز تو میری اللہ سے بات ہوتی ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن۔